کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کا پورا ہفتہ بس آپ کے ساتھ ہو گیا؟ مطلب میٹنگز، ای میلز، کام، سب کچھ خود بخود ہوتا چلا گیا اور آپ بس ساتھ بہتے چلے گئے؟ جی، اکثر ایسا ہی لگتا ہے۔ ہم آج ولاد سپوف کی ایک بہت ہی دلچسپ آئیڈیا پر بات کر رہے ہیں جو اسی احساس سے جڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی اور کیریئر کی گاڑی میں مسافر والی سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ اس مسافر والی سیٹ سے اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پر کیسے آیا جائے، اسٹیئرنگ کیسے سنبھالا جائے۔ جی، ہمارے ہاتھ سپوف کے کام پر مبنی ایک تفصیلی اسٹڈی گائیڈ لگی ہے، اور سچ کہوں تو اس میں قیادت اور ذمہ داری لینے کے بارے میں کچھ کمال کی باتیں ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسٹیئرنگ سنبھالنے کا تعلق کسی ٹائٹل یا پروموشن سے ہے ہی نہیں۔ اچھا؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کا انتظار کرنا پڑے۔ یہ ایک ذہنی تبدیلی ہے، ایک فیصلہ ہے جو کوئی بھی کسی بھی پوزیشن پر آج ہی کر سکتا ہے۔ ہم آج اسی تبدیلی کے پیچھے کی نفسیات، اعتماد بنانے کے فن پر بات کریں گے، جو کسی بھی لیڈر کے لیے کرنسی کی طرح ہے، اور پھر ان سب کو ایک نظام میں پیرونے کے طریقوں پر بھی۔ تو یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے بلکہ ایک مکمل سوچ ہے۔ جی، ایک مکمل فریم ورک ہے۔ تو آئیے اسی فرق سے شروع کرتے ہیں۔ ایک مسافر اور ایک ڈرائیور کی سوچ میں آخر فرق کیا ہے؟ مسافر والی ذہنیت کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس کی سب سے بڑی نشانی ہے رد عمل دکھانا۔ رد عمل دکھانا؟ جی، یعنی آپ کا دن اس بات سے طے ہوتا ہے کہ آپ کے ان باکس میں کیا آیا ہے یا آپ کے مینیجر نے آپ کو کیا کرنے کو کہا ہے۔ آپ کا کیلنڈر آپ کا مالک ہے، آپ اس کے مالک نہیں۔ آپ حالات پر صرف ریاکٹ کر رہے ہیں، انہیں بنا نہیں رہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ اپنی کشتی خود نہیں چلا رہے، بس لہروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور یہیں سے دوسری نشانی نکلتی ہے، ذمہ داری دوسروں پر ڈالنا۔ اچھا۔ جب کچھ غلط ہوتا ہے تو مسافر کی سوچ فوراً یہ کہتی ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ ناکامی کی وجہ ہمیشہ باہر تلاش کی جاتی ہے۔ مارکیٹ خراب تھی، ٹیم نے ساتھ نہیں دیا، وسائل کم تھے، قسمت ہی خراب تھی۔ جی بالکل۔ فوکس ہمیشہ ان چیزوں پر ہوتا ہے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں۔ اور یہ سوچ آہستہ آہستہ ایک بہت خطرناک جال بن جاتی ہے، جسے سپر فوک، سیکھی ہوئی بے بسی کہتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جب کوئی اتنے لمبے عرصے تک مسافر بنا رہتا ہے کہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بدل ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ وہ اسٹیئرنگ کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہ وہی چیز ہے جب ایک ٹیم بار بار ناکامی کے بعد نئے آئیڈیاز دینا ہی چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ فائدہ کیا ہے، ہونا تو کچھ ہے نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب جمود طاری ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی فرد کی زندگی میں ہو یا پوری تنظیم میں۔ اور اس کے مقابلے میں ڈرائیور کی ذہنیت؟ اس کے بالکل برعکس ڈرائیور کی ذہنیت ہے۔ ڈرائیور حالات جیسے بھی ہوں، پہلا سوال یہ کرتا ہے، اس صورتحال میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ جی، اس کا کنٹرول کا مرکز اندرونی ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات جولین روٹر کی تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ جن لوگوں کا اندرونی کنٹرول کا مرکز مضبوط ہوتا ہے، یعنی جو یقین رکھتے ہیں کہ ان کے اعمال نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ قیادت میں زیادہ مؤثر اور کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف مثبت سوچ نہیں بلکہ ذمہ داری لینے کی عادت ہے۔ جی، اور اس کی تیسری خصوصیت ہے مستقبل پر نظر رکھنا۔ مسافر صرف سڑک پر اچانک سامنے آنے والی چیز پر رد عمل دیتا ہے، جبکہ ڈرائیور موجودہ ٹریفک کو سنبھالتے ہوئے دور افق پر بھی نظر رکھتا ہے۔ وہ پیشگی منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ آگے موڑ کیسا آئے گا، موسم کیسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فرق تو بہت واضح ہے، لیکن اگر کوئی محسوس کرے کہ وہ مسافر ہے تو وہ ڈرائیور بنے کیسے؟ یہ تبدیلی ایک دن میں تو نہیں آ سکتی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ ایک سفر ہے۔ سپوف اس کے 4 مراحل بتاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو بس آگاہی ہے۔ آگاہی؟ یہ تسلیم کرنا کہ ہاں، میں زیادہ تر وقت مسافر ہی رہا ہوں، یہ پہلا اور سب سے مشکل قدم ہے۔ اور اس کے بعد؟ دوسرا مرحلہ ہے فیصلہ۔ یہ ایک شعوری انتخاب ہے کہ اب سے میں اسٹیئرنگ سنبھالنے کی کوشش کروں گا۔ اور تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا ہے ابتدائی کنٹرول۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی پہلی بار گاڑی چلانا سیکھ رہا ہو۔ اچھا۔ گاڑی کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں، جھٹکے لگتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ پہلی بار خود سے میٹنگ کا ایجنڈا بناتے ہیں یا کسی مشکل پروجیکٹ کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ یہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن آپ کنٹرول حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں؟
آخرکار چوتھا مرحلہ آتا ہے ماہرانہ رہنمائی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کنٹرول، آگاہی اور مستقبل کو بھانپنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، اور باہر سے دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ شخص کتنی آسانی سے سب کچھ کر لیتا ہے۔ زبردست! تو آپ نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا، آپ ڈرائیور بن گئیں، لیکن لیڈرشپ کوئی اکیلا سفر تو ہے نہیں۔ بالکل نہیں۔ آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کی گاڑی میں بیٹھیں، آپ پر بھروسہ کریں، اور یہ ہمیں اعتماد کے موضوع پر لاتا ہے، جسے سپوف قیادت کا ایندھن کہتے ہیں۔ جی، وہ اسے قیادت کی کرنسی کہتے ہیں، یعنی تمام لین دین اسی کرنسی میں ہوتے ہیں۔ وہ اعتماد قیادت کے تضاد کی بات کرتے ہیں کہ اعتماد بننے میں سالوں لگتے ہیں اور ٹوٹنے میں ایک لمحہ۔ بالکل، یہ ایک ہی وقت میں بہت مضبوط بھی ہے اور بہت نازک بھی۔ اس کرنسی کو بنانے کے لیے سپوف قائدانہ اعتماد کے 5 ستون بتاتے ہیں۔ 5 ستون، یعنی 5 طرح کا اعتماد؟ یہ دلچسپ ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا ہے قابلیت پر اعتماد۔ یہ سب سے بنیادی ہے۔ کیا لوگوں کو یقین ہے کہ آپ کو اپنا کام آتا ہے؟ کیا آپ مسائل حل کر سکتے ہیں؟ یہ اعتماد تب کمزور ہوتا ہے جب کوئی لیڈر بڑے بڑے دعوے کرے لیکن نتائج نہ دے سکے، یا اس کی مہارت پرانی ہو جائے۔ تو یہ ہے کیا یہ شخص کام کر بھی سکتا ہے یا نہیں والا اعتماد۔ ٹھیک ہے، دوسرا؟ دوسرا ہے کردار پر اعتماد۔ یہ اس سے زیادہ گہرا ہے۔ کیا آپ ایک اچھے انسان ہیں؟ کیا آپ دیانتدار ہیں؟ کیا آپ مشکل وقت میں صحیح فیصلہ کریں گے؟ اچھا۔ یہ اعتماد تب ٹوٹتا ہے جب لیڈر کے اپنے پوشیدہ ایجنڈے ہوں، وہ ناکامی کا الزام دوسروں پر ڈال دے یا اخلاقی طور پر کوئی غلط کام کرے۔ تیسرا ستون ہے تعلق پر اعتماد۔ یہ جذباتی سطح پر ہوتا ہے۔ کیا آپ اپنی ٹیم کے لوگوں کو صرف وسائل سمجھتی ہیں یا انسان؟ کیا آپ ان کی فکر کرتی ہیں؟ جب کوئی لیڈر ہمدردی دکھاتا ہے اور لوگوں کو ذاتی سطح پر جانتا ہے تو یہ اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ یہ تب کمزور ہوتا ہے جب لیڈر صرف اپنے پسندیدہ لوگوں کو نوازتا ہے۔ مجھے اپنے کیریئر کا ایک مینیجر یاد آ گیا جو اس معاملے میں بہت کمزور تھا۔ پوری ٹیم ہر وقت غیر محفوظ محسوس کرتی تھی۔ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ چوتھا ستون ہے مستقل مزاجی پر اعتماد، یعنی کنسسٹنسی۔ جی، کیا آپ قابل بھروسہ ہیں یا آپ کا موڈ ہر روز بدلتا ہے؟ اگر ٹیم کو یہ نہ معلوم ہو کہ آج آپ کا رد عمل کیسا ہوگا تو وہ آپ سے بات کرنے میں ہچکچائیں گے۔ غیر متوقع رویہ اور بے ترتیب فیصلے اس اعتماد کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پانچواں اور آخری ستون ہے ابلاغ پر اعتماد۔ کیا آپ صاف اور شفاف طریقے سے بات کرتے ہیں یا آپ معلومات کو چھپاتے ہیں، بات کو گھما پھرا کر کرتے ہیں، یا جب کوئی مشکل فیڈ بیک دے تو دفاعی رویہ اختیار کر لیتے ہیں؟ یہ 5 ستون مل کر اعتماد کی عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ ایک بھی کمزور ہو تو پوری عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یہاں ایک اور بہت زبردست استعارہ ہے، اعتماد کا کمپاؤنڈ انٹرسٹ اثر۔ یہ آئیڈیا تو کمال کا ہے، کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ ضرور۔ اسٹیفو کہتے ہیں کہ ہر قابل اعتماد عمل، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، آپ کے جذباتی بینک اکاؤنٹ میں ایک چھوٹی سی جمع پونجی کی طرح ہے۔ اچھا۔ وقت کے ساتھ اس جمع پونجی پر سود لگتا ہے، بالکل کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرح۔ واہ! ایک لیڈر جس نے 10 سال تک مسلسل اعتماد بنایا ہے، اس کے پاس صرف 10 سال کی جمع پونجی نہیں بلکہ اس پر لگا ہوا سود بھی ہے جو اس کے اثر و رسوخ کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ واہ! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تجربے کار اور قابل اعتماد لیڈر اگر کوئی غلطی کر بھی دے تو وہ سنبھل سکتا ہے کیونکہ اس کے جذباتی بینک اکاؤنٹ میں بہت بیلنس ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لوگ اسے ایک غلطی کی بنیاد پر رد نہیں کرتے، لیکن ایک نئے لیڈر کے لیے وہی غلطی بہت مہنگی پڑ سکتی ہے کیونکہ اس کا اکاؤنٹ ابھی خالی ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ اعتماد بنانا ایک طویل مدتی سرمایہ کاری ہے، اور یہ ہمیں قیادت کے ایک بڑے نظام کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک سسٹم؟ جی، اعتماد بنانا کوئی اتفاقی عمل نہیں، یہ ایک مربوط نظام کا نتیجہ ہوتا ہے، جسے سوفوف قیادت کا آپریٹنگ سسٹم کہتے ہیں۔ یہ ایک کمپیوٹر کے آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے جس کی 3 تہیں ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم، ٹھیک ہے، تو سب سے اندرونی تہ یا کور کیا ہے؟ سب سے اندرونی تہ ہے شناخت کا مرکز، یعنی لیڈر خود کون ہے؟ بالکل۔ اس میں اس کا خود کا تصور، اس کی اقدار اور اس کا مقصد شامل ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کون ہیں۔ تو بنیاد آپ کی اپنی ذات اور آپ کے اصول ہیں،
اس کے اوپر دوسری تہ کون سی ہے؟ دوسری تہ ہے عملی تہ۔ یہ وہ کام ہے جو ایک لیڈر کرتا ہے۔ اس میں ویژن بنانا، فیصلے کرنا، ابلاغ کرنا اور ٹیم کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا شامل ہے۔ یہ لیڈر کا کرنا ہے۔ اور تیسری اور سب سے بیرونی تہ ہے اطلاقی تہ۔ یہ لیڈر کی موافقت کی صلاحیت ہے، یعنی حالات کو سمجھنا، لچک دکھانا اور بحران سے نمٹنا، کیونکہ صرف اچھے اصول یا صرف اچھے کام کافی نہیں، بلکہ ان کا صحیح حالات میں اطلاق بھی ضروری ہے۔ آپ نے عملی تہ میں ویژن بنانے کا ذکر کیا۔ اکثر لیڈرز ویژن کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن وہ صرف دیوار پر لگے پوسٹر جیسا لگتا ہے، روزمرہ کے کام سے بالکل الگ۔ کیا سپوف اس بارے میں کوئی عملی طریقہ بتاتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ سپوف کہتے ہیں کہ ویژن اگر عمل میں نہ ڈھلے تو وہ محض ایک وہم ہے۔ اس کے لیے وہ ویژن کو پھیلانے کا طریقہ کار بتاتے ہیں۔ وہ ویژن کو 5 درجات میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ ایک بڑے مبہم خیال سے روزانہ کے کام تک پہنچ سکے۔ یہ تو بہت کارآمد لگ رہا ہے۔ وہ 5 درجات کیا ہیں؟ سب سے اوپر ہے اسٹریٹجک ویژن، جو 5 سے 10 سال پر محیط ہوتا ہے۔ یہ مستقبل کی ایک واضح اور متاثر کن کہانی ہے کہ ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے آتے ہیں آپریشنل مقاصد، جو 1 سے 3 سال کے ہوتے ہیں۔ یہ قابل پیمائش اہداف ہیں، جیسے کہ مارکیٹ شیئر 20% بڑھانا۔ تیسرے درجے پر ہیں ٹیم کے اقدامات، جو سہمائی یا سالانہ ہوتے ہیں۔ یہ مخصوص پروجیکٹس ہیں جن کے متعین نتائج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بڑا ویژن چھوٹے قابل پیمائش اہداف میں تقسیم ہو رہا ہے۔ بالکل۔ چوتھا درجہ ہے انفرادی کردار۔ ہر شخص کے ہفتہ وار یا سہمائی اہداف جو براہ راست ٹیم کے اقدامات سے جڑے ہوں۔ اچھا۔ اس سے ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کام بڑے مقصد میں کیا حصہ ڈال رہا ہے۔ اور سب سے نچلا لیکن شاید سب سے اہم درجہ ہے روزانہ کے معمولات، یعنی آج اس لمحے میں کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ جب ویژن اس طرح اوپر سے نیچے تک ہر سطح پر جڑا ہو تبھی وہ حقیقت بنتا ہے۔ اور ویژن پر عمل درآمد کا مطلب ہے سینکڑوں چھوٹے بڑے فیصلے کرنا۔ یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس فیصلے پر کتنا وقت لگایا جائے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ اسی لیے سوپوف فیصلے کے معیار کا فریم ورک پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام فیصلے برابر نہیں ہوتے، تو ان سے نمٹنے کا طریقہ بھی ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل۔ وہ فیصلوں کی 4 اقسام بتاتے ہیں۔ پہلی قسم کے فیصلے ناقابل واپسی اور بڑے ہوتے ہیں، جیسے کوئی بڑی کمپنی خریدنا۔ ان کے لیے گہرے تجزیے اور اتفاق رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں جلد بازی تباہی لا سکتی ہے۔ اور دوسری قسم کے فیصلے قابل واپسی اور سیکھنے پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے کسی نئی ویب سائٹ کا ڈیزائن ٹیسٹ کرنا۔ اگر یہ کام نہ کرے تو آپ آسانی سے پرانے ڈیزائن پر واپس جا سکتے ہیں۔ تو ان پر زیادہ سوچنا وقت کا ضیاع ہے؟ جی، ایسے فیصلوں میں تیز تجربات کرنے چاہیے۔ اگر آپ ان پر بھی پہلی قسم جتنا وقت لگائیں گے تو موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ تو تھیوری میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل زندگی میں کیا لیڈرز اس بات پر کنفیوز نہیں ہو جاتے کہ وہ کس قسم کا فیصلہ کر رہے ہیں، خاص طور پر دباؤ میں؟ بالکل ہو جاتے ہیں، اور اسی لیے یہ فریم ورک پہلے سے سوچنا ضروری ہے۔ تیسری قسم کے فیصلے معمول کے اور پیٹرن پر مبنی ہوتے ہیں، جیسے روزانہ کے آپریشنل معاملات۔ ان کا کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے خودکار نظام اور اختیارات کی تفویض بہترین طریقہ ہے۔ اگر لیڈر ان میں بھی خود ملوث رہے گا تو وہ مائکرو مینجمنٹ کر رہا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے بحرانی اور فوری فیصلے۔ ان کے لیے پہلے سے طے شدہ پروٹوکول اور واضح اختیارات کا ہونا ضروری ہے تاکہ دباؤ کے وقت افراتفری نہ پھیلے۔ اس عمل کو مزید آسان بنانے کے لیے بھی کوئی ٹول ہے؟ جی، سوپوو ایک فریم ورک دیتے ہیں جسے وہ ڈیسائیڈ کہتے ہیں۔ یہ ایک مخفف ہے۔ اچھا، ڈیسائیڈ۔ ڈی کا مطلب ہے ڈیفائن، یعنی فیصلے کی واضح تعریف کریں، ہم اصل میں کیا طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ای ہے ایکسپلور، یعنی تمام ممکنہ متبادل تلاش کریں۔ سی ہے کلیکٹ، یعنی متعلقہ معلومات جمع کریں۔ ٹھیک ہے، ڈیفائن، ایکسپلور، کلیکٹ۔ آگے کیا ہے؟ اگلا آئے ہے انٹیگریٹ، یعنی تجزیے اور اپنی سمجھ کو یکجا کریں۔ ڈیٹا کیا کہہ رہا ہے اور آپ کا تجربہ کیا بتا رہا ہے۔ پھر آتا ہے ڈی، یعنی ڈٹرمن، حتمی فیصلہ کریں اور اس پر قائم رہیں۔ اور آخر میں ای ہے ایگزیکیوٹ، یعنی عمل کریں،
اور نتائج کا جائزہ لیں۔ جی، تاکہ آپ اگلے فیصلے کے لیے کچھ سیکھ سکیں۔ اسی ضمن میں نے ایک بہت ہی دلچسپ تکنیک کے بارے میں پڑھا تھا جسے پری مارٹم تجزیہ کہتے ہیں۔ یہ پوسٹ مارٹم یعنی کسی ناکامی کے بعد تجزیہ کرنے کا الٹ لگتا ہے۔ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک شاندار تکنیک ہے۔ اس میں فیصلہ کرنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے سے پہلے آپ اپنی پوری ٹیم کو اکٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں، فرض کریں 1 سال ہو چکا ہے اور یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا ہے۔ اب آپ سب بتائیں کہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کمال ہے! یہ مشق لوگوں کو تنقیدی سوچ کی طرف راغب کرتی ہے۔ اس سے وہ تمام ممکنہ خطرات اور کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں جن پر پہلے کسی نے خوش فہمی میں غور نہیں کیا ہوتا۔ یہ فیصلے کو مضبوط بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو قیادت کوئی عہدہ یا منزل نہیں، بلکہ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ جی، یہ مسافر کی سیٹ سے اٹھ کر ڈرائیور کی سیٹ پر آنے کا فیصلہ ہے۔ یہ اعتماد کی کرنسی کمانے اور اسے سمجھداری سے خرچ کرنے کا فن ہے۔ اور یہ ایک ایسا آپریٹنگ سسٹم بنانے کے بارے میں ہے جو آپ کی اقدار، آپ کے اعمال اور حالات کے تقاضوں کو ہم آہنگ کرے۔ لیکن سپر فوف ایک بہت گہری بات کے ساتھ اسے ختم کرتے ہیں، جسے وہ اختیارات کی تفویض کا تضاد کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقت اور اثر و رسوخ تب حاصل ہوتا ہے جب آپ اختیار دوسروں کو دیتے ہیں۔ یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ کنٹرول چھوڑنے سے اثر کیسے بڑھ سکتا ہے؟ جب آپ اپنی ٹیم کو فیصلے کرنے کا اختیار اور وسائل دیتے ہیں تو وہ ذمہ داری اور ملکیت کا احساس کرتے ہیں۔ وہ صرف آپ کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ خود ڈرائیور بن جاتے ہیں۔ تب آپ اکیلے گاڑی نہیں چلا رہے ہوتے، بلکہ آپ نے ایک پورا قافلہ تیار کر لیا ہوتا ہے جو ایک ہی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ کا اثر ایک فرد سے بڑھ کر ایک پوری ٹیم کی اجتماعی طاقت بن جاتا ہے۔ ایک عظیم لیڈر وہ نہیں جو اکیلا گاڑی چلا رہا ہو، بلکہ وہ ہے جس نے بہت سے نئے ڈرائیور تیار کیے ہوں۔ یہ ایک بہت طاقتور سوچ ہے۔ بالکل۔ اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے میں سپوف کے ورثے کی ضرورت کے تصور سے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی قیادت کی نشانی یہ ہے کہ ایسے درخت لگائے جائیں جن کے سائے میں شاید کبھی خود بیٹھنا نصیب نہ ہو۔ بہت خوب۔ تو آج ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اور کام میں ایسے کون سے درخت لگا رہے ہیں جن کا پھل اور سایہ ان کے بعد آنے والوں کو ملے گا۔ یہ سوچ قیادت کو روزمرہ کی کامیابیوں سے نکال کر ایک بڑے اور بامعنی مقصد سے جوڑ دیتی ہے۔